آج جہاں جو میٹنگ رکھی گئی اس میں مدعو کیا گیا تھا، شرکت ہوئی اور ملک کے جو حالات ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے ملک کا کتنا نقصان کیا جا رہا ہے اس کا ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر غور کیا گیا، آنے والے چناؤ کے سلسلے میں گفتگو کی گئی۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہر قسم کی تکلیف اپنے ملک کے امن و امان کے لیے برداشت کرنے کو تیار رہتے ہیں، اور ہم نے آج تک کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ تکلیفیں برداشت کی، بے عزتیاں برداشت کی، لنچنگ برداشت کی، لیکن ریئیکشن نہ دینے کو بزدلی نہ سمجھا جائے، بلکہ ہماری وطن پرستی اور اپنے جو دیش پریم ہے اس کے جذبے کی وجہ سے ہم نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا ہے، ورنہ الحمدللہ اگر سڑکوں پر آئے جو ہم نہیں چاہتے، حکومت ہند خاص طور سے ان تمام چیزوں کے لیے ذمہ دار ہے، اور ہم ایک مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے میں اسی کے لیے یہاں بھی آیا تھا، اسی کے لیے اور جو ہوتے بھی جا رہا ہوں، کل حیدرآباد میں تھا۔ ایک مہم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ یہ تمام جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، لنچنگ ہو رہی ہے، بے عزتیاں کی جا رہی ہیں، بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو بیٹی بچاؤ والے اگر مسلمان بیٹی ہے تو وہ بیٹی نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام ظلم و ستم کے لیے اور وقف بل کے لیے، ہندوستان کی تمام چیزیں تو بیچ چکے، اب ان کی نظر وقف پر آئی ہے، اسے بھی بیچنا چاہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی مخالفت کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم دہلی میں انشاءاللہ بہت جلد دھرنا کرنے جا رہے ہیں، اور جب تک نریندر مودی کا استعفیٰ نہیں ہوگا تب تک انشاءاللہ ہمارا یہ دھرنا جاری ہے۔ مسلمانوں کے مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ میں نے وہی عرض کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے بی جے پی کے علاوہ باقی تمام سیکولرسٹوں کی ذمہ داری ہے وہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمیں کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہنا ہے، یہ تمام ہمارا استعمال کرتے ہیں، ہمیں اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنے ملک اور اپنی ملت کے لیے مفاد میں کام کرنا ہے۔ جو نمائندے چن کر دیے وہ لوک سبھا میں آواز نہیں اٹھا رہے مسلمانوں کی، کیا کہیں گے؟ نہیں اٹھائیں گے، یہ جب تک مسلمان بی جے پی کو ہرانے کے لیے ووٹ کرتا رہے گا۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ سوچ مثبت ہونی چاہیے، منفی سوچ کو ترک کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک کے مفاد میں کام کرنا چاہیے۔ کسی کی مخالفت نریندر مودی سے ہماری ناراضگی اس لیے نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، بلکہ ناراضگی اس لیے ہے کہ وہ ہمارے دیش کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے دیش پریم کی بھاونا کی وجہ سے نریندر مودی کو پسند نہیں کرتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا استعفیٰ ہونا چاہیے۔ اورنگ آباد شہر واسیوں کے لیے امن کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں امن کے پیغام کے لیے آیا ہوں، اور یہاں کے مسلمانوں نے خاص طور سے امن کا پیغام دیا ہے۔ ایک غیر معروف شخص نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کی، حکومت اس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کون سا قانون ہے؟ مسلمان کے لیے دوسرا قانون ہے، ہندوؤں کے لیے دوسرا قانون ہے۔ اس کو جیل میں ابھی تک نہیں ڈالا گیا، بچے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کارروائی کی جانی چاہیے۔ اور مسلمانوں نے امن کا ثبوت دیا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن خود لینا چاہیے تھا، کیونکہ حکومت بے ایمانوں کی ہے اور وہ بے ایمانی کر رہے ہیں، اور ایسا
शख्स जो हमारे मुल्क औरंगाबाद में खास तौर से जो फसाद कराना चाहता था, उसकी इस कोशिश को नाकाम किया है यहाँ के मुसलमानों ने ताकि अमन बना रहे। लेकिन जो गुस्ताखी की है, हम हुकूमत से मांग करते हैं कि अभी भी वक्त है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और अगर मुसलमान सड़कों पर आ गए तो आपको इसका जवाब देना मुश्किल है। मौलाना साहब, आपसे आखिरी सवाल, गुस्ताखी रसूल के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे आप? कल इम्तियाज जलील साहब सर, रैली लेकर सर, मैं में यकीन रखने वाले तमाम लोगों से, महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं खास तौर से, उनकी बात मैं नहीं करता। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के दलित ओबीसी जिस कदर परेशानी में, तकलीफ में, जिल्लतों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, उसके लिए तिरंगा यात्रा दिल्ली तक होनी चाहिए और दिल्ली में ही बैठकर बात होनी चाहिए। सर, आरएसएस की वजह से देश को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? आरएसएस की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है, नरेंद्र मोदी की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है, ये हमारे सोचने से ज़्यादा आम हिंदू को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। वो जो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए अपने मुल्क का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं, वो देश प्रेमी नहीं हो सकते। और आज़ादी से पहले देखिए आप, वो कभी देश प्रेम कोई रोल नहीं रहा, तिरंगे से कभी उन्होंने मोहब्बत नहीं की। ऐसे लोग हमारे देश के लिए बेहद घातक हैं। और बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस जैसे संगठन, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और आने वाले चुनावों में इंशाल्लाह जो हमें ये गारंटी देगा कि इन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगाने का काम किया जाएगा, उसकी हिमायत की जाएगी। वरना मुसलमान अब मजबूर हो चुका है, अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी।